السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مدد سے ایسے موقع پر ہاتھ کھینچ لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے موقع پر اپنی مدد سے محروم رکھیں گے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواہشمند اور طلبگار ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائیں گے جب وہ اس کی نصرت کا خواہشمند اور طلبگار ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ بھی ہلاک ہوں گے اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر لکھ دی جائے تو وہ دب جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کی چاہے مدد فرمائیں گے اور ہلاک ہونے سے بچا لیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واعتصم بہ فی حیاتی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے کپڑا پہنایا، ان کپڑوں میں سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں ان سے زینت حاصل کرتا ہوں، پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں رہے گا اور اس کے گناہ پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغا کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر آواز دیتا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے چاند کو دیکھتے تو 3 بار فرماتے، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو، یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہو۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر جنہوں نے مجھے پیدا کیا۔ پھر فرماتے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے فلاں مہینے ختم کیا اور فلاں مہینے شروع کیا۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر تسبیح سبحان اللہ کہنا اور
تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا اور تقدیس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ مثلاً سبحان اللہ الملک القدوس کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان سے کیا عمل کیے، اور جب جواب کے لیے بولنے کی طاقت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا، ورنہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر لو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سوتے ہوئے گھبرا جائے تو یہ کلمات کہے، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل ہر عیب اور کمی سے پاک قرآنی کلموں کے ذریعے ان کے غصہ سے، ان کے عذاب سے، ان کے بندوں کی برائی سے، شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئے پناہ مانگتا ہوں تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کی اولاد میں جو ذرا سمجھدار ہوتے ان کو یہ دعا سکھاتے اور ناسمجھ کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں ناپسندیدہ چیز دیکھو تو جس وقت اٹھو اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکارو اور اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو تو وہ خواب اس شخص کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بس آپ کو تو صفیہ کا پستہ قد ہونا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ایسا جملہ کہا کہ اگر مجھے اس جملے کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس جملے کی کڑواہٹ سمندر کی نمکینی پر غالب آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اتنا یعنی مجھے بہت زیادہ مال بھی مل جائے تب بھی مجھے پسند نہیں کہ کسی اور کی نقل اتاروں۔ حضرت ابو سعد اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ اس شخص کو معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معافی نہیں ملی جاتی۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے، اور جب تک وہ اس قطع تعلق پر قائم رہیں گے، حق سے ہٹے رہیں گے، اور ان دونوں میں سے جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے قطع تعلقی کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، پھر
پھر اگر اس پہل کرنے والوں نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام کو قبول نہ کیا اور اس کا جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دے گا۔ اگر اسی پہلی تعلقی کی حالت میں دونوں مر گئے تو نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔